مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ لوگوں، تم اپنے اولاد کا 7ویں دن عقیقہ کیا کرو، نہ ہو سکے 14ویں دن کیا کرو، نہ ہو سکے 21ویں دن کیا کرو، یعنی 7 کی ترتیب سے 3، 7 نہیں تو 14واں دن، نہیں تو 21واں دن، اور اگر نہ ہو سکے 21ویں دن بھی تو پھر انسان بعد میں کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں عقیقہ فرمایا تھا، تو اس وقت تو پیدائش کے 7واں 13واں یا 14واں دن کا کیا نظام ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حضرات فرماتے ہیں کہ 7ویں دن کا خیال کر کے اس دن میں ذبح کیا جائے، اگر 21ویں دن کے بعد بھی اب ہم ذبح کر رہے ہیں تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا 7واں دن پیدائش کا کون سا تھا اس بڑی عمر میں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بہترین طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہشتی زیور میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس دن سے پچھلا دن اس کا 7واں دن کہلاتا ہے۔ یہ ایک مشہور مثال ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جمعہ تک وہ 8 دیوارہ تھا نہیں تو یہ ڈالیں گا، اور جمعہ 8 دن، یعنی جمعے سے پہلے کا جو دن ہے وہ 7واں دن بنتا ہے۔ اب مثلا کوئی جمعے کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن اس کا جمعرات بنے گا، کوئی جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو 7واں دن کس دن بنے گا؟ بدھ کو بنے گا۔ تو یہ ایک نظام ہے۔ اب اس لیے ہمیں اپنے امی ابو سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ ایسا کہہ رہے دیوار جمعے سے، اگر وہ معلوم ہے نا بآسانی ہم جس دن پیدا ہوئے ہیں اس سے پچھلا دن ہمارا عقیقہ کا دن بنے گا، اس انداز سے۔ اور اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ لالا میں کہہ رہی دیوار جمعہ، کیا کوئی جمعہ ہی یاد نہ ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی دن بھی کر لیا جائے، اس میں لحاظ رکھنا زیادہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک نے 7 دن کا بتایا نا، تو اس لیے علماء کرام نے افضل طریقہ تو یہی بتایا ہے۔ لیکن اگر یاد ہو ہی نہ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بکرا تو ذبح ہو گیا، اب کریں کیا؟ اس کے گوشت کا کیا کریں؟ اس کے گوشت کا نظام یہ ہے، کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں، ماں کوئی نہ بلائے، تو اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو ایک الگ ترتیب سے نظام کر لیتے ہیں، زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ بکرے ذبح کر لیے، اٹھا کے سارا صدقہ کر دیا۔ اب دوست یار احباب رشتہ دار کہہ رہے ہیں لالا بال جمع ہوں تو کا شاہ مبارکی دکھاؤ، دوبارہ ہم گوشت لے کے وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس جانور کو آپ نے ذبح کیا ہے اسی جانور کو جب کھا ہی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے تو کر لو دعوت، وہی عقیقہ ہو جائے گا، وہی دعوت ہو جائے گی۔ گویا ایک ہی کام میں ہمارے 2 مزے، ایک ہی ٹکٹ میں 2 مزے ہو گئے، تو اس میں ہمارا الحمدللہ عقیقہ بھی ہو گیا، پھر اسی سے دوست احباب رشتہ دار غریبوں کو اکٹھا کر لو، اللہ کے نام پہ بسم اللہ، کھاؤ بھی صحیح، کھلاؤ بھی صحیح۔ تو یہ ایک خوبصورت ترتیب ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچے کے لیے ایسا کیا تھا، تو بیٹا پیدا ہوا الحمدللہ، تو اس پر جو نظام تھا اس میں دوستوں کو بھی ہم نے وہ مدعو کر لیا، انوائٹ کر لیا، تو اس میں بہت سارے ثواب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا ذبح کیا تو عقیقہ بن گیا، پھر اس ذبح کو آپ نے دوستوں کو کھلایا تو یہ ایک ہدیہ اور صدقہ ہو گیا، پھر آپ نے رشتہ داروں کو کھلایا تو یہ صلہ رحمی ہو گئی، پھر آپ نے اکٹھا کھلایا تو یہ اکٹھا کر کے کھلانا دسترخوان کا نظام، یہ بھی ثواب۔ وہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ کیا میں اپنے خامد کو اللہ کے نام پہ کچھ دے سکتی ہوں ہدیہ کے طور پہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واہ کیا ہی بہتر بات ہے، اور تمہیں 2 اجر ہیں، نمبر 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نمبر 2 رشتہ داروں کا خیال کرنا، کام ایک ہے ثواب 2 ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ ہم اپنے مال کو اچھے طریقے سے لگانا جانتے ہیں نا، تو نیکی بھی اچھے طریقے سے کرنا جانو، پیسے لگے کم ثواب ملے زیادہ، یہ مومن کی شان ہے، اور زیادہ لگے تو پھر تو بہتر ہی ہے۔ میں آپ کو اس صورت میں بتا رہا ہوں کہ پیسے کم ہو پھر بھی ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ غریب کار باندھا تھا کیا پھر جو مال والا ہوگا تو وہ بھی تو کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کے کر سکتا ہے۔